ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، واقعہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دوسری دفعہ بھائی بنیامین کو لے کر غلہ لینے کی غرض سے مصر پہنچ گئے۔ جاتے وقت اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرمائیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ مصر کے مختلف دروازے ہیں، تو آپ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ اگر عزیز مصر کے دل و دماغ میں کوئی سازش ہوگی، کوئی منصوبہ ہوگا، تو وہ آپ کی تلاش میں ہوگا، اور تلاش اس طریقے سے کرے گا کہ جب وہ 10 کنانی بھائی آئیں تو مجھے بتانا، لیکن تم علیحدہ علیحدہ 2 3 کی ٹولیوں میں جو ہے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ ان کو 10 کنانی بھائی اکٹھے نہ مل جائیں، تاکہ وہ پکڑ کر یا لے کر بادشاہ کے پیش کر دیں۔ تم علیحدہ علیحدہ جو ہے دروازے سے داخل ہونا۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی نصیحت کو یاد کر لیا، اور جب دروازے پر گئے تو انہوں نے مختلف دروازوں سے جانے کی کوشش کی، اور جو ہے وہ مختلف دروازوں سے چلے گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سپاہی چوکیدار وہ انتظار میں تھے کہ وہ کنانی بھائی کب آتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین سے ملنے کا جو شوق تھا، محبت تھی، وہ بڑی تھی جس طرح بھائی کو بھائی سے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتظار میں تھے، تو مامورین کو حکم فرما دیا تھا کہ جب وہ آئیں تو فوراً میرے پاس ان کو لے آنا۔ تو جب یہ 2 گئے تو پہچانے نہ گئے، لیکن دروازے کراس کر کے یہ آگے نکل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ مصر کے دروازے تک تو آ گئے، لیکن اب پتہ نہیں آگے کہاں گئے۔ تو انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنا پروگرام یہ بنایا کہ مختلف دروازوں سے جا کر جہاں غلہ خرید کرنا ہے وہاں سب پہنچ جاؤ، اور اپنا اپنا غلہ لے کر واپس آ جاؤ، اور اسی دروازے کے باہر پھر ہماری ملاقات ہوگی، پھر چلے جائیں گے۔ اپنا اپنا غلہ جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے جو ہے نا وہ لے کر آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ابھی تک نہیں پہنچے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلے کی جگہ پر ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو غلے کی جگہ پر بھیج دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بچنے کے لیے اپنے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ ہم پہچانے نہ جائیں۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا۔ تو سب لوگ تو ایسے تھے، لیکن انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے۔ تو مالک بن زار نے جب دیکھا کہ کچھ لوگوں نے منہ چھپائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے منہ چھپانے کی کوئی خاص وجہ ہے۔ تو قریب جا کر ان کے منہ سے جو کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ 10 کنانی بھائی ہیں۔ تو مالک بن زار ان سے کہا، وے اللہ کے بندے، ہم نے آپ کو کہاں کہاں نہ تلاش کیا، کیوں تم نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا؟ عزیز مصر آپ کی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے یہ چاہا کہ عزیز مصر کو زحمت نہ دیں۔ انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، ایسے تو نہیں ہوتے نا وعدے۔ تو بنیامین اصل یہ چاہ رہے تھے کہ بادشاہ وقت سے ملاقات ہو جائے، وہ میری جو ہے ملنے پر جو اصرار کر رہے ہیں تو میں بھی ان سے ملوں۔ ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ بادشاہ سے ملاقات کریں، کیونکہ پہلے انہوں نے تعریف کی ہوئی تھی کہ بادشاہ بہت مہمان نواز ہے، 3 دن ہماری خوب مہمان نوازی کی۔ تو بنیامین یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان سے مل لوں۔ تو جب پکڑے گئے تو بنیامین نے کہا بھئی چلو ٹھیک ہے، جیسے اب اللہ کی مرضی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ اگر پکڑے جاؤ تو پھر اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، پھر تسلیم ہو جانا، پھر کوئی مزاحمت نہ کرنا، بھاگنے کی، لڑائی کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ اگر پکڑے جاؤ، پہچانے جاؤ تو عزیز مصر کے پاس چلے جانا۔
تو جب پہچانے گئے تو عزیز مصر کے پاس چلے گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے بتایا کہ یہ میرے بھائی وہ بنیامین ہیں۔ تو جب ملاقات کا ٹائم آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے ملاقات کی کہ اندازہ نہ ہو سکے کہ بھائی ہیں۔ اچھا تم ہو جو ابو کے پاس رہتے ہو، واقعی تم ایسے ہو کہ ابو سے جدا ہونے کے قابل نہیں ہو، آپ کے ابو حق بجانب ہیں کہ آپ کو خود سے جدا نہ کریں۔ تو تعارف ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا بھئی ٹھیک ہے، تم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، تم اپنے وعدے میں سچے ہو، اور تم نے اچھا کیا کہ اپنے بھائی کو لے کر آئے ہو، اب اس کے حصے کی بھی گندم ملے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک اور تدبیر کی کہ اب بنیامین سے علیحدہ ملاقات کیسے ہو، کس طریقے سے میں ان کو بتاؤں کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ بڑی حکمت بصیرت سے یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا کہ جب کھانا لگا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جو ماں جائے بھائی ہو تو ایک دوسرے کے سامنے تم بیٹھ جاؤ۔ تو دو بھائی ایک ماں سے تھے، وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے، دو بھائی ایک ماں سے تھے، وہ بھی آمنے سامنے بیٹھ گئے، 6 بھائی ایک ماں سے تھے، وہ بھی 3 ہو کر آمنے سامنے، وہ تو 10 پورے ہو گئے، اور بنیامین کا ماں جایا بھائی کوئی نہیں تھا، تو بنیامین اکیلے رہ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں اکیلے ہو؟ تو بنیامین نے کہا جی آپ کا حکم ہے کہ ماں جائے بھائی اپنے اپنے سامنے بیٹھ جاؤ، میرا تو ماں جایا بھائی ہے کوئی نہیں، میں اس لیے اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ کھانے میں مصروف ہو گئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین ساتھ بیٹھ گئے اور آپس میں گپ شپ لگانے لگے، تھوڑا سا ان سے دور بھی ہو گئے تاکہ وہ ان کی باتیں نہ سنیں۔ وہ کھانے میں بھی مصروف اتنا تھے کہ ان کو بنیامین کی پرواہ نہیں رہی، بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، سفر سے آ رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا جو بھائی یوسف تھا یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بنیامین نے کہا بھی واقعی مجھے بھی لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ کرتا ایسا لے آئے کہ وہ پھٹا نہیں تھا، ابو بھی کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اس کی بچپن کی اپنے بھائی کی کوئی بات یاد ہے؟ تو اس نے کہا بہت سی باتیں یاد ہیں، ہم اکٹھے کھیلتے تھے، چھوٹے تھے، بہت سی باتیں یاد ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک آستین چڑھائی، تو آز بازو پر ایک تل تھا، تل کا نشان تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرح اس کو دکھانے کے لیے یہ ایسا کیا۔ تو اس نے جب دیکھا تو حیران ہو، کہتے آپ کے ہاتھ پہ تل؟ میرے بھائی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی تل تھا، اور میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی نشانی؟ تو بہرحال اسی طریقے سے آہستہ آہستہ سے اس کو قائل کیا کہ خوشی سے اس کو کچھ ہو نہ جائے، خوشی سے یہ لوگوں کو، بھائیوں کو بتا نہ دے۔ بڑی حکمت بصیرت سے فرمایا کہ اگر میرے پاس یوسف علیہ السلام کی کوئی خبر ہو تو آپ یقین کر لیں گے؟ تو بنیامین نے کہا آپ سے سچا آدمی کون ہو سکتا ہے، آپ کی بات پر جو ہے نا وہ میں ضرور یقین کر لوں گا۔ آپ مہربانی کر کے بتائیں کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اس کی خبر ہو تو ضرور بتائیں، جلدی بتائیں۔ تو بنیامین تھوڑا سا زور سے بولنے لگے، یوسف علیہ السلام نے ان کو آہستہ بولنے کی ترغیب دی کہ آپ کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا، تو اسی طرح میں نہیں بتا سکوں گا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں۔ تو پھر وہ صبر کر گئے۔ اگلی درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنا تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔